الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، ہمارا آج کا جو یہ لائیو پروگرام ہے یہ ہے ٹیچرس ڈے۔ 5 سپٹمبر کو ٹیچرس ڈے کے نام سے جو پوری دنیا کے اندر ایک دن منایا جاتا ہے، اسلام میں استاذ کا کیا مقام و مرتبہ ہے اور اسلام نے استاذ کو کیا حیثیت، کیا ویلیو دی ہے، تو آج کی اس مجلس کے اندر، آج کے اس پروگرام کے اندر اسی کے تعلق سے کچھ باتیں کرنا مقصد ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح کہنے، صحیح سننے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین اکرام، ہر محمد صاحب، محمد شعیب، السلام علیکم جی، وعلیکم السلام۔ دنیا کی تمام مہذب اقوام میں استاذ کو ایک اہم مقام و مرتبہ حاصل ہے، دنیا کی کوئی بھی قوم، اس لیے کہ ایک استاذ کے بغیر ایک صالح معاشرے کا وجود تشکیل پانا، ایک صالح معاشرے کا وجود میں آنا ناممکن ہے، کیونکہ علم حاصل کرنے کے جو بہت سارے ذرائع ہیں انہی میں سے ایک اہم ذریعہ ہے استاذ۔ جیسے لکھ کر کے، سن کر کے، کتابوں کا مطالعہ کر کے علم حاصل ہوتا ہے، تو ایسے ہی استاذ کے ذریعے سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، اور استاذ کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ دوسری چیزوں کے مقابلے میں زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ استاذ جہاں صحیح اور غلط کو بتاتا ہے، جہاں علم دیتا ہے، وہیں پر استاذ بچوں کی، طالب علم اور شاگردوں کی نہ سمجھ کر کے، استاذ بچوں کی حیثیت، ان کے ذہن کو سمجھ کر کے ذہن سازی کرتا ہے اور معاشرے میں ان کا جو کردار ہوتا ہے اس کو ایک مثالی بناتا ہے۔ اور یوں کہہ لیجئے کہ ایک بچے سے لے کر کے ایک کامیاب مرد کے اوپر، ایک کامیاب مرد تک استاذ کا بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ جیسے کہاوت ہے کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو ایسے ہی یہ بات بھی صحیح ہے کہ ایک کامیاب آدمی کے پیچھے اس کے اساتذہ کا ہاتھ بھی ہوا کرتا ہے، کیونکہ اساتذہ ہی وہ شخصیت ہیں کہ جو اپنے سینے سے علم نکال کر کے اس کو زندگی جینے کا طریقہ، معاشرے میں رہنے کا طریقہ، چیزوں کا اچھا یا برا ہونا بتاتے ہیں، اور اسی کے ذریعے سے ایک نیک اور صالح معاشرہ وجود کے اندر آتا ہے۔ تو اس لیے کیونکہ بچے کامیاب بنے، باشعور، سلیقہ مند اور صالح بنے، تو ہر معاشرے میں استاذ کو قدر و منزلت کی نظر سے اور نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس لیے اساتذہ کا ادب کرنا چاہیے اور اساتذہ سے محبت ہونی چاہیے۔ اسلامی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو استاذ کو دو وجہوں کے اعتبار سے استاذ کو بڑا اہم مقام حاصل ہے اور وہ لائق ادب و احترام ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اساتذہ منبع علم ہوا کرتے ہیں، یعنی علم کا خزانہ ہے، وہ یوں کہہ لیں کہ علم پھوٹنے کا ذریعہ ہے، ان کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے، ان کے ذریعے سے آدمی جہالت سے روشنی میں آتا ہے، ظلمت اور تاریکی سے نکل کر کے روشنیوں کے اندر، اجالوں کے اندر آتا ہے، جہالت سے علم کے اندر آتا ہے۔ تو چونکہ اساتذہ علم کا خزانہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کا ادب و احترام ضروری ہے، اور دوسرے اس وجہ سے کہ عموماً اساتذہ عمروں میں بڑے ہوا کرتے ہیں شاگردوں سے، طالب علموں سے، اساتذہ بڑے ہوا کرتے ہیں، اور حدیث میں فرمایا گیا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو ہمارے چھوٹوں کی عزت نہ کرے اور بڑوں کا ادب و احترام نہ کرے تو اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے تو اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ جگہ جگہ اسلام نے بڑوں کی عزت کرنے کا، اساتذہ کا ادب و احترام ملحوظ خاطر رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔
آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے اکابر، ہمارے سروں کے تاج، ہمیں جن پر ناز ہے، فخر ہے، انہوں نے اپنے اساتذہ کے ایسے واقعات لکھے ہیں اور ایسے ایسے واقعات انہوں نے بتائے ہیں کہ کیسے وہ اساتذہ کا ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو درس ہوا کرتا تھا بڑا ہی عجیب و غریب درس ہوا کرتا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے استاذ کے ادب و احترام میں ورق بھی آہستہ سے الٹتے تھے۔ کتابوں کے جو ورق ہوتے ہیں، اوراق صفحے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ان کو بھی آہستہ سے الٹتے تھے، اتنی آہستہ سے کہ ہمارے استاذ محترم اس کے پلٹنے کی یا الٹنے کی آواز نہ سن لے۔ اور لکھا بھی آہستہ سے کیا کرتے تھے کہ کہیں ہمارے قلم کے چلنے کی وجہ سے اور لکھنے کی وجہ سے ان کو ڈسٹرب نہ ہو۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت قرآن و حدیث میں ایک معلم، ایک استاذ کی بتائی گئی ہے۔ تو آج 5 سپٹمبر کو اساتذہ کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے اور ان کو وش کیا جاتا ہے، ان کو مبارکبادی دی جاتی ہے کہ وہ ایک معاشرہ، نیک صالح معاشرہ، پڑھا لکھا ایجوکیٹڈ معاشرہ بنانے میں ان کا اہم رول ہوتا ہے، ان کی محنتیں ہوتی ہیں، مشقتیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے آج کے دن ان کی محنتوں پر، ان کی کاوشوں پر، ان کی مشقت اور تکالیف پر ان کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے اور ہیپی ٹیچرس ڈے یہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ منانا کیسا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، انشاءاللہ اخیر میں اس کو بھی بتاؤں گا۔ بہرحال تو چونکہ اساتذہ سال بھر محنتیں کرتے ہیں، مشقتیں کرتے ہیں، خود مطالعہ کرتے ہیں، پھر جا کر کے اسٹوڈنٹ طلبہ کو تیار کرتے ہیں، اور اپنے سینے کے اندر جو علم ہوا کرتا ہے، اپنے سینے میں جو علم ہوتا ہے، جو معلومات ہوتی ہیں، وہ بچوں کو، شاگردوں تک منتقل کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، تب جا کر کے ایک ویل ایجوکیٹڈ معاشرہ وجود کے اندر آتا ہے۔ تو معاشرے کو بنانے میں، بچوں کی زندگیوں کو بنانے میں، ایک کامیاب فرد بنانے میں استاذ کا بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ تو اس لیے 5 سپٹمبر کے دن اساتذہ کو ان کی محنت و مشقت کے نتیجے میں خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے اور ان کو وش کیا جاتا ہے کہ یہ آپ کو مبارک ہو۔ بے شک اساتذہ جو ہیں وہ مبارکبادی کے مستحق ہیں، اس کے لائق ہیں۔ ہمارے والد محترم پڑھائی کے زمانے میں ہم سے کہا کرتے تھے کہ بیٹا استاذ کی مار برداشت کر لینا، اگر اساتذہ آپ کو ماریں، اتنا ماریں کہ جسم سے کھال نکل جائے، جسم سے کھال نکل جائے، تب بھی اساتذہ کی مار کو برداشت کرنا اور کبھی ہمارے پاس ان کی شکایت نہیں لے کر کے آنا، اس لیے کہ وہ اپنے سینے سے علم اور نور نکال کر کے تمہارے سینے میں ڈال رہے ہیں، تمہارے سینے کے اندر علم کو منتقل کر رہے ہیں۔ تو اتنی بڑی ان کی قربانی ہے، لہٰذا ان کی مار کو، محنت و مشقت کو برداشت کر لینا، کبھی ہمارے پاس شکایت لے کر کے نہیں آنا، اور ہم نے ایسا ہی کیا۔ آج بھی والد محترم، ہماری والدہ یہی کہتی ہیں کہ بیٹا پڑھائی کے زمانے میں جو محنتیں اٹھائی ہیں، مشقتیں اٹھائی ہیں، یہ انہی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج اس مقام و مرتبے پر تم کو پہنچایا ہے۔ جو یہ مقام و مرتبہ عطا کیا، یہ اساتذہ کی دعائیں، ان کی محنتیں، یہ سب اسی کا نتیجہ ہے، اسی کا ثمرہ ہے، اور بے شک صحیح بات ہے۔ تو اس لیے اساتذہ کا ادب و احترام ضروری ہے۔ جو بھی اپنے سے ہو سکے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالی اعتبار سے کوئی وسعت دی ہے تو اس حساب سے ان کی خدمتیں بھی کرنی چاہیے۔ زندگی کے جس موڑ پر، جس موقع پر ہمارے استاذ محترم کو کوئی ضرورت پڑے اور ہم اس میں کوئی عمل کر سکتے ہوں، ہم ان کی کوئی خدمت کر سکتے ہوں، تو وہ ہم کو ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے اتنی بڑی محنت دی ہے، قربانی دی ہے ہمارے لیے، کہ بے شک اگر وہ نہیں ہوتے، اساتذہ نہیں ہوتے، تو ہم جہالت کی زندگی گزار رہے ہوتے۔ اور عربی کا مقولہ ہے الجہل موت للحیاتی، کہ جہالت زندہ لوگوں کے لیے موت کے مانند ہے۔ جہالت کسی بھی قوم میں جہلا کو، جاہل لوگوں کو عزت و وقت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، بلکہ ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ارے اس کو کیا پتا، یہ تو انگوٹھا چھاپ ہے۔ یہ کیا ہے؟ انگوٹھا چھاپ ہے، اس کو کچھ نہیں پتا، اس کو کچھ نہیں آتا۔ جو بڑی بڑی جو ہے پارٹیاں ہوتی ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں، تو ان پڑھ لوگوں کو وہاں لے کر کے نہیں جایا جاتا کہ بڑے بڑے لوگ آئیں گے، پڑھے لکھے لوگ آئیں گے، جاہل آدمی کو وہاں نہیں لے کر کے جایا جاتا۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے
کہ جہالت موت ہوا کرتی ہے زندہ لوگوں کے لیے، تو اس لیے العلم نور، علم کیا ہے؟ نور ہے، اس سے راستے نکلتے ہیں، روشنی آتی ہے۔ تو بہرحال تو اساتذہ جو قربانی دیتے ہیں، بے شک یہ ان کا حق ہے کہ ہم ان کا ادب کریں، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، اور زندگی کے کسی بھی موقع پر اگر ان کو ضرورت پڑتی ہے اور ہم تک باتیں پہنچتی ہے تو جو بھی ہم سے ہو سکے ان کی مدد کرنی چاہیے، وہ چاہے مالی اعتبار سے ہو یا وہ چاہے کسی اور دوسرے اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے ان کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی بڑی قربانیاں ہیں ہمارے ایک کامیاب فرد بنانے میں۔ بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم نے اور خود حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ایک معلم کی حیثیت سے متعارف کروایا۔ حدیث ہے انما بعثت معلما، کہ بے شک مجھے معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ معلم عربی میں کہتے ہیں استاذ کو، یعنی ٹیچر کو۔ تو آپ نے فرمایا مجھے معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہے تاکہ میں لوگوں کو سکھلاؤں کیسے جینا ہے، کیسے رہنا ہے، کیسے معاملات کرنے ہیں، کیسے عبادتیں ادا کرنی ہے، انجام دینی ہے، کیسے معاشرت زندگی جینا ہے۔ تو مجھے معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ قرآن کریم میں کہا گیا یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کہ یہ جو نبی ہیں تمہارے، یعلمہم الکتاب، یہ تمہیں کتاب سکھاتے ہیں، حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں، ویزکیہم، اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تم کو صاف کرتے ہیں، گناہوں سے کیسے بچنا ہے، کیسے اللہ کی عبادتیں کرنی ہے، وہ تمام باتیں یہ آپ کو سکھاتے ہیں۔ تو قرآن و حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک معلم کی بتائی گئی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگا کرتی تھی، ہم آپ کے پاس بیٹھا کرتے تھے، تو ہم ایسے بیٹھے رہتے تھے چپ چاپ، خاموش اور پرسکون ہو کر کے، جیسا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں، کیونکہ پرندہ اگر ڈال ذرا سی ہلے گی تو پرندہ فوراً اڑ جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایسے ہم خاموش اور پرسکون بیٹھے رہتے تھے کہ جیسے ہمارے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس طریقے سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، کوئی آواز نہیں آتی تھی، بلکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرماتے، کچھ سکھاتے، کچھ بتاتے، واعظ و نصیحت فرما رہے ہوتے تو ہم خاموشی کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ اس کو سنا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں کو اس طریقے سے اٹینڈ کیا کرتے تھے اور ایسے باوقار ہو کر کے آپ کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ اور بے شک یہی ہونا بھی چاہیے کہ اساتذہ جہاں پڑھا رہے ہوں، جہاں علم کی مجلس لگی ہوئی ہو، جہاں لکھنے پڑھنے کا کام ہو رہا ہو، تو وہاں بڑے ہی ادب و احترام سے بیٹھنا چاہیے، اس لیے کہ جو اساتذہ کا ادب نہیں کرتا اسے علم حاصل نہیں ہوتا۔ بے ادب محروم از فضل رب، کہ بے ادب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل حاصل کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، تو اساتذہ کا ادب بڑا ضروری ہے۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے دو صاحبزادے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پڑھا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ استاد محترم امام نسائی، جنہوں نے سنن نسائی لکھی ہے، تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی مجلس سے باہر آنے لگے تو ہارون رشید کے جو دو صاحبزادے تھے، یا غالباً مامون رشید کے، تو جو دو صاحبزادے تھے وہ استاذ کے ادب و احترام میں استاذ کے چپل سیدھا کرنے کے لیے اور استاذ کو دینے کے لیے دونوں دوڑے کہ ہم دونوں استاذ کو چپل دیں گے، ان کے سامنے ان کا جوتا پیش کریں گے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ جب اساتذہ پڑھانے کے لیے کلاس کے اندر جاتے ہیں تو جوتے چپل باہر نکال لیتے ہیں۔ تو دونوں شہزادے خلیفہ وقت کے دونوں بیٹے دوڑے کہ استاذ کو جوتا پیش کریں۔ تو کہتے ہیں کہ دونوں میں تکرار ہونے لگا کہ بھئی جوتا میں پیش کروں گا، جوتا میں پیش کروں گا، جوتا میں پیش کروں گا۔ تو آخر میں پھر یہ ہوا کہ ایسا ہے کہ ایک جوتا آپ پیش کریں گے، ایک میں پیش کروں گا، تاکہ استاد محترم ان کو پہن کر کے اپنے گھر جائیں۔ اب جو چونکہ خلیفہ اور بادشاہ وقت کے صاحبزادے ہیں، تو کہتے ہیں نا جاسوس باہر سے یہ تمام ماجرا دیکھ رہا تھا، تو اس نے جا کر کے خلیفہ کو بتا دیا کہ حضور، جو آپ کے شہزادوں کے جو ٹیچر ہیں، استاذ ہیں، وہ تو ان سے جوتے سیدھے کراتے ہیں، وہ تو اپنے چپل سیدھے کراتے ہیں، اور وہ صاحبزادے ان کے جوتے اٹھائے پھر رہے تھے، تو کہاں شہزادے اور کہاں جوتے اٹھائیں۔ تو کہتے ہیں انہوں نے امام نسائی کو بلایا اپنے دربار میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ، اور یہ کہا کہ یہ بتائیں کہ عزت و احترام کے سب سے زیادہ لائق کون ہے؟ تو وہ سمجھ گئے کہ اشارہ کس طرف ہے،
کہ شاید بادشاہ تک یہ بات پہنچ گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ عزت و احترام کے سب سے زیادہ لائق تو امیر المومنین ہے، خلیفہ وقت ہے۔ تو فرمایا نہیں، خلیفہ وقت نہیں، بلکہ وہ شخصیت سب سے زیادہ عزت و احترام کے لائق ہے کہ خلیفہ وقت کے صاحبزادے جس کے ادب میں جوتے پیش کریں، جس کے ادب میں جوتے پیش کریں تو وہ سب سے زیادہ لائق ہے، خلیفہ وقت نہیں۔ تو کیا عزت و مقام ہے استاذ کا کہ شہزادے، خلیفہ وقت کے صاحبزادے استاذ محترم کو، ایک عام عالم کو، ایک استاذ محترم کو جوتے پیش کریں، جوتے ہاتھوں میں اٹھا کر کے کھڑے رہیں کہ ہمارے استاذ محترم آئے اور ہمارے ہاتھوں سے جوتا پہنے۔ ایسے ہی جو ہے خلیفہ ہارون رشید کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے صاحبزادے ایک عالم کے پاس پڑھنے جایا کرتے تھے، تو استاد نے کہا کہ مجھے وضو کرنا ہے، لہٰذا جو وضو کا لوٹا ہے وہ آپ مجھے دیں، آپ پانی گراتے رہیں، میں وضو کرتا رہوں گا لوٹے سے، کیونکہ ایک آدمی کا ایک ہاتھ سے لوٹا اٹھا کر کے وضو کرنا، چہرہ دھلنا تو مشقت کا کام ہے۔ تو کہا ایسا ہے، لوٹا اٹھا کر کے تم پانی ڈالتے رہو، میں وضو کرتا جاؤں گا۔ تو جاسوس نے دیکھ لیا اور جا کر کے بتایا خلیفہ ہارون رشید کو، جی صاحبزادوں سے فلاں جو عالم ہیں، ٹیچر ہیں، وہ آپ کے شہزادوں سے، آپ کے صاحبزادوں سے ایسے ایسے خدمت لے رہے تھے، آپ نے تو پڑھنے کے لیے بھیجا تھا۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے فرمایا کہ اپنے صاحبزادوں کو بلا اور ان کو ڈانٹا، اور ڈانٹ کر کے یہ کہا کہ نالائقوں، تم پانی کیوں ڈال رہے تھے؟ تم کو تو استاذ کے ہاتھ پیر اپنے ہاتھوں سے مل مل کے دھلنا چاہیے تھا، صرف پانی ڈالنا کافی نہیں تھا، بلکہ تم کو یہ چاہیے تھا کہ استاذ کے ہاتھ پیروں کو، چہرے کو تم اپنے ہاتھوں سے رگڑ رگڑ کر کے دھلتے۔ یہ استاد کا ادب جو ہے، اس کا ادب ہے اور اس کا مقام و مرتبہ ہے۔ تو اسلام میں، شریعت میں استاد کی بڑی حیثیت ہے، بڑا ویلیو ہے، بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ خود خلیفہ ہارون رشید کے بارے میں آتا ہے، چونکہ اس وقت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ کے اندر سب سے بڑے محدث تھے، ان کی علم حدیث کی مجلس لگا کرتی تھی، اور دور دراز سے دوسرے ممالک، دوسرے شہروں سے لوگ ان کے پاس علم حدیث حاصل کرنے آیا کرتے تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ علم حدیث میں سب سے پہلے حدیث کی جو کتاب جمع کی ہے وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا امام مالک جمع کی ہے، اور صحیح بخاری سے پہلے موطا مالک کو ہی اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا تھا، یعنی اگر قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ صحیح کوئی کتاب ہے تو وہ موطا امام مالک ہے۔ امام مالک نے اس میں صحیح احادیث کو جمع کیا ہے۔ تو سب سے پہلے حدیث کی کتاب جو لکھی گئی وہ امام مالک کی موطا ہے۔ بڑے محدث، بڑے عالم، اور 4 ائمہ جو مشہور ہیں، ائمہ اربعہ میں سے بڑے امام ہیں۔ حضرت امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تقریباً ایک ہی زمانہ ہے، دونوں ہم عصر علماء میں سے ہیں۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک دونوں ایک ہی زمانے میں ہیں، کچھ وقت پایا ہے دونوں نے ایک ساتھ میں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس درس ہوا کرتی تھی، علم حدیث کا درس ہوا کرتا تھا۔ تو خلیفہ وقت ہارون رشید نے یہ کہا کہ حضرت، میں آپ سے حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، موطا پڑھنا چاہتا ہوں، جو آپ کی لکھی ہوئی حدیث کی کتاب ہے، آپ دربار میں تشریف لایا کریں، آپ دربار میں تشریف لایا کریں اور ہم کو پڑھا دیا کریں۔ سنیے گا، اور یہ ہر عالم کے لیے ہے، ہر عالم کے لیے ہے یہ، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو گھروں میں جا کر کے ٹیوشن پڑھایا کرتے ہیں۔ بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے پڑھانا کیسا ہے کہ نہیں، لیکن بہرحال وہ علماء کہ جنہیں اپنے علم کا احساس نہیں ہے، عالم کا کیا مقام و مرتبہ ہے، جن کو اس کا احساس نہیں ہے، وہ خاص طور سے سنیے۔ جب امام مالک جو ہے ہارون رشید، جو خلیفہ وقت ہے، امیر المومنین ہے، انہوں نے کہا کہ آپ ہم کو ہمارے دربار میں آ کر کے موطا پڑھایا کریں، آپ نے فرمایا کہ علم دوسروں کے پاس چل کر کے نہیں جاتا، علم کے پاس لوگ آتے ہیں، لہٰذا اگر آپ کو پیاس ہے، آپ کو علم حدیث حاصل کرنا ہے، تو ہم آپ کے پاس نہیں آئیں گے، بلکہ آپ کو ہمارے یہاں آنا پڑے گا، جہاں مجلس ہوا کرتی ہے، جہاں مجلس ہوا کرتی ہے آپ کو وہاں آنا پڑے گا۔ اور جو سچا علم حاصل کرنے والا ہوتا ہے، تڑپ کرنے والا ہوتا ہے، تو پھر وہ جاتا بھی ہے۔ تو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں ایک عام آدمی کی حیثیت سے شامل ہوئے، آپ کی مجلس میں گئے، جہاں آپ کی مجلس لگا کرتی تھی وہیں گئے، اور جا کر کے سبق کو اٹینڈ کیا، علم حدیث کو حاصل کیا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ لکھا ہے کہ خلیفہ ہارون رشید بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، اور ٹیکا لگا کر کے کسی چیز کو بیٹھ گئے، جیسے بہت دیر بیٹھے بیٹھے آدمی کو سستی آنے لگتی ہے تو وہ ٹیکا لگا لیتا ہے۔ تو خلیفہ ہارون رشید، خلیفہ وقت کا بادشاہ، امیر المومنین، تو ٹیکا لگا لیا۔ امام مالک نے جب دیکھا تو ڈانٹا اور یہ کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟
بڑی شدت سے ڈانٹا. کہتے ہیں وقت کا بادشاہ خلیفہ وقت کھڑا ہو گیا، ایک دم سے کھڑا ہو گیا. استاد محترم نے ڈانٹا ہے. تو یہ ہے استاد کا مقام و مرتبہ کہ حاکم وقت کو، خلیفہ وقت کو ڈانٹ دیا. اور وہ خلیفہ بھی ایسے ہی تھے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، لاکھوں کروڑوں ان کے اوپر رحمتیں ہوں. وہ خلیفہ بھی ایسے تھے کہ ان کو اپنے خلیفہ ہونے کا زعم اور گھمنڈ نہیں تھا. ارے ایک استاد نے مجھے ڈانٹ دیا، میں سب کا بادشاہ، پوری مملکت اسلامی کا میں بادشاہ ہوں، مجھے لوگوں نے ڈانٹ دیا. ان کو یہ زعم بھی نہیں تھا. ان کو پتا تھا میں یہاں طالب علم کی حیثیت سے آیا ہوں، تو جیسے دیگر لوگ ہیں ویسے ہی میں بھی ہوں. تو کھڑے ہو گئے. تو یہ استاذ کا مقام و مرتبہ ہے، استاذ کا ادب و احترام ہے. بلکہ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد نور اللہ مرقدہ ان کے بارے میں لکھا ہوا آتا ہے کہ آپ ذہنی اعتبار سے کچھ کمزور تھے. دوسرے دیگر طلباء کے مقابلے میں حضرت مولانا حسین احمد نور اللہ مرقدہ ذہنی اعتبار سے کچھ کمزور تھے. ذہن اتنا تیز نہیں تھا، لیکن استاذ کا ادب و احترام بڑا کیا کرتے تھے. استاذ کی بات بہت مانتے تھے، بڑا ان کا ادب و احترام کرتے تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی وجہ سے ان کو اتنا نوازا کہ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر شاگرد آپ کو ملیں گے تو وہ مولانا حسین کے ملیں گے. جبکہ ان کے ہم عصر، ان کے جو دیگر رفقا ہیں، دوسرے ساتھی ہیں، وہ ذہن قوت حافظہ کے اعتبار سے ان سے کئی گنا زیادہ تھے، کئی گنا زیادہ حافظے کے تیز تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وہ خدمات جو ہے نہیں لی جو مولانا حسین سے لی ہیں. دارالعلوم کے اندر پڑھایا، علم حدیث کی بنیاد ڈالی، اور پوری دنیا کے اندر جگہ جگہ ان کے اتنے شاگردوں کی تعداد ہے، ہزاروں کی تعداد میں اتنے شاگرد ہیں کہ جو دوسرے رفقا جو ذہین تھے، تیز تھے، ان کی اتنی تعداد نہیں ہے. ان سے حدیث کو پڑھنے والے چند ہیں، روایت کو نقل کرنے والے چند ہیں. اور مولانا حسین احمد نور اللہ مرقدہ سے پڑھنے والے، ان سے نقل کرنے والے، ان کے شاگرد، پھر شاگردوں کے شاگرد، پھر شاگردوں کے شاگرد ہزاروں کیا بلکہ آج لاکھوں کی تعداد میں. تو جب علم حدیث کا سلسلہ بتاتے ہیں کہ میں نے حدیث یہ اپنے استاد محترم سے پڑھی، انہوں نے فلاں سے، تو مولانا حسین سے روایت کرنے والے آپ کو ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ملیں گے. تو یہ استاد کے ادب و احترام کی وجہ سے، مقام و مرتبے کی وجہ سے مولانا کے سوانح کے اندر لکھا گیا ہے کہ حضرت کا جو یہ مقام و مرتبہ ملا تھا تو یہ ان کے ادب و احترام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا. میرے حال ایسے ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں ہمارے اکابر کے واقعات موجود ہیں کہ استاذ کا اتنے اچھے سے ادب و احترام کیا کرتے تھے، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دولت سے بھی نوازا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی کامیابی دی، اور آخرت کی جو کامیابی ہے وہ تو ہے ہی ہے. تو اس لیے استاذ کا ادب و احترام اور اس کا مقام و مرتبہ بڑا ضروری ہے. قرآن و حدیث میں اسی کی تعلیم دی گئی ہے، اسی کی تلقین کی گئی ہے کہ جتنا بھی ہو سکے استاذ کا ادب و احترام ملحوظ رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر ادب نہیں ہوگا تو علم بھی حاصل نہیں ہوگا. اس سلسلے کے اندر جو ہے شیخ صدیق باندوی صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے، آداب المتعلمین کے اندر فرماتے ہیں، یہ طلباء کے لیے بڑی سنہرے اور بڑے ہی اچھے ان کے لیے یہ اقوال کہہ لیجئے، یا ان کے لیے تعلیم المتعلم جو حضرت کی لکھی ہوئی ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ طلباء کو نصیحت فرمائی کہ طلباء ان چیزوں کا خیال رکھے اپنے استاد کے ادب و احترام کے لیے. میں آپ کو پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں. ہم کو چاہیے جو پڑھنے والے ہیں، طلباء ہیں، کہ ان چیزوں کا خیال رکھے. بلکہ مدارس کے اندر شروع سال کے اندر جب تعلیمی سلسلہ شروع ہوتا ہے تو تقریباً 2-3 دن پڑھائی نہیں ہوتی، بلکہ طلباء کو کتابوں کا ادب، درسگاہ جس کے اندر پڑھتے ہیں، کلاس روم اس کا ادب، تیپائی، چارپائی، میز جس کے اوپر کتابیں رکھ کر کے پڑھتے ہیں اس کا ادب، استاذ کا ادب و احترام، مدرسے کے دیگر اساتذہ کا ادب و احترام، مدرسے کی چیزوں کا ادب و احترام، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. 2-3 دن اسی کے اوپر لیکچر ہوتا ہے کہ اگر مدرسے میں آپ علم دین حاصل کرنے آئے ہیں تو کیسے ہمیں اپنی درسگاہ کا جہاں پڑھتے ہیں، تیپائی جس پر کتابیں رکھ کر کے پڑھتے ہیں، اساتذہ جن سے ہم علم پڑھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں،
اور ایسے ہی مدرسے کی دیگر چیزیں ہیں تو ان کا بھی ادب و احترام کرنا ہے. یہ نہیں کہیں بھی تھوک دیا، کہیں بھی پیشاب کر دیا، کہیں بھی کچھ کر دیا، کسی کو توڑ دیا، نقصان پہنچا دیا، یہ نہیں، بلکہ ہر چیز کا ادب و احترام کرنا چاہیے. تو باقاعدہ 2-3 دن تک اسی کے اوپر لیکچر ہوتا ہے، تقریر ہوتی ہے، اور طلباء کو، بچوں کو ادب و احترام سکھایا جاتا ہے کہ کن کن چیزوں کا ہمیں ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، ان کے فوائد کیا ہیں، ان کی برکتیں کیا ہیں. پھر اس کے بعد جا کر کے تعلیمی سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور جب طلباء، بچے یہ ادب سیکھ جاتے ہیں، یہ چیزیں سیکھ جاتے ہیں، تو پھر پورا سال خیر و خوبی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ گزارتے ہیں. تو بہرحال قاری صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ، آداب المتعلمین کے اندر انہوں نے طلباء کے لیے کچھ نصیحتیں لکھی ہیں کہ ہر طالب علم کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. وہ میں پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں کیا ہے. فرماتے ہیں کہ ہر طالب علم کو چاہیے کہ وہ استاد کے ادب و احترام کو اپنے اوپر لازم سمجھے. استاد کے سامنے زیادہ بولنے کے بجائے ان کی باتوں کو غور سے سننے کا اہتمام کرے. بولے نہیں، بلکہ حضرت جو کہہ رہے ہیں، استاد محترم جو کہہ رہے ہیں، اس کو غور سے سنیں، اور جب مجلس ختم ہو جائے پھر اگر کوئی سوال کرنا ہو تو کرے. آگے فرماتے ہیں کہ اپنے استاد کو برا بھلا نہ کہیں، ورنہ تمہارے تلامذہ، تمہارے شاگرد، اسٹوڈنٹ بھی تم کو برا بھلا کہیں گے. اور یہ حقیقت ہے. کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو اپنے استاذ کا مذاق نہ اڑائیں، ان کو برا بھلا نہ کہیں، گالی گلوچ نہ کریں، بدتمیزی سے ان کے سامنے پیش نہ آئیں، نہیں تو آگے چل کر کے یہ چیزیں تمہارے سامنے بھی ہونے والی ہیں اور تمہارے ساتھ بھی پیش آنے والی ہیں. لہٰذا ان کو برا بھلا نہ کہیں، ان کی برائی نہ کریں، غیبت نہ کریں، نہیں تو تمہارے تلامذہ بھی تم کو برا بھلا کہیں گے. کہتے ہیں کہ استاذ کو کبھی ناراض نہ ہونے دیں. اپنا کوئی عمل، کوئی بھی چیز ایسی نہ کریں کہ جس سے استاذ ہم سے ناراض ہو جائیں. اگر ان کی شان میں کوئی بے ادبی ہو جائے تو فوراً انتہائی عاجزی کے ساتھ معافی مانگ لیں. اگر کبھی بے ادبی ہو گئی، جانے انجانے میں ہو گئی، تو فوراً معافی مانگ لیں کہ حضرت گستاخی ہو گئی، مجھے معاف فرمائیں، آئندہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. اس سے کیا ہے کہ استاذ خوش بھی ہو جائیں گے، اور جو وہ علم سکھا رہے ہیں دلچسپی اور توجہ کے ساتھ سکھائیں گے. نہیں تو جس بچے سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے، جس طالب علم سے توجہ ذہن ہٹ جاتی ہے، تو پھر اس کو سکھانے میں استاذ کو مزہ نہیں آتا. پوری دلچسپی کے ساتھ اس کو جو ہے اساتذہ نہیں پڑھاتے، بلکہ فارملٹی پوری کرنے کے لیے، خانہ پوری کرنے کے لیے پڑھاتے ہیں. پھر نہ اس سے اساتذہ کو پڑھانے میں مزہ آتا ہے، نہ طالب علم کو ہی علم حاصل ہوتا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو ناراض نہ ہونے دیں، بلکہ حتی الامکان کوشش کریں کہ اگر کوئی بے ادبی ہو جائے تو فوراً ان سے معافی مانگ لیں. تو اس لیے یہ 3-4 چیزیں ہیں کہ ان چیزوں کا خیال رکھیں. اگر ان کو کبھی کوئی ضرورت پڑ جائے تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. وہ کوئی کام کرنے کو کہیں تو اس کو فوراً پورا کریں. وہ کہیں جانے کو کہیں یا کوئی ایسا کہیں کہ جس میں کوئی نقصان نہ ہو، کوئی حرج نہ ہو، تو اس کو سب سے پہلے اولین مرحلے میں پورا کرنے کی کوشش کریں. تو اساتذہ کی یہ ادب و احترام کی خاطر یہ تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اس کے بعد جو علم حاصل کیا جائے گا تو انشاءاللہ وہ علم نافع بھی ہوگا، نفع پہنچانے والا بھی ہوگا. اس سے اپنی ذات کو بھی علم حاصل ہوگا اور دوسرے لوگوں کو بھی علم حاصل ہوگا. تو بہرحال اسلامی اعتبار سے استاذ کا بڑا مقام و مرتبہ ہے. دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بھی استاذ کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، کیونکہ ایک یہ کہہ لیں کہ نالائق آدمی کو ایک لائق اور کامیاب بنانے میں، ایک بیکار آدمی کو ایک کامیاب فرد بنانے میں، ایک جاہل کو ایک عالم معزز باحیثیت آدمی بنانے میں استاذ کا بڑا اہم رول ہوتا ہے، بڑا کردار ہوتا ہے. لہٰذا جتنی بھی ان کی خدمت کی جائے، ان کا ادب و احترام کیا جائے، ان کو مبارکبادی دی جائے، کم ہے. تو اس لیے یہ آج 5 سپٹمبر کا دن ہے، جو یوم اساتذہ جس کو کہا جاتا ہے، اساتذہ کا دن ہے، جسے ٹیچرز ڈے کہا جاتا ہے. اور آج کے دن میں لوگ اپنے اساتذہ کو مبارکبادی دیتے ہیں، وش کرتے ہیں. تو بہرحال یہ ان کے چونکہ محنتیں کرتے ہیں اور معاشرے کو ایک نیک صالح معاشرہ بناتے ہیں، طلباء کو کامیاب بناتے ہیں، لوگوں کو کامیاب فرد بناتے ہیں، جینے کا طریقہ اور دوسری بہت ساری کامیاب چیزیں وہ سکھاتے ہیں، تو اس لیے وہ مبارکبادی کے مستحق ہیں. تو میرا سلام ہے میرے تمام اساتذہ کو جن سے میں نے علم حاصل کیا، وہ چاہے دینی علم ہو، وہ چاہے دنیاوی علم ہو. حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ چہارم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، اجل صحابہ میں سے، بدری صحابہ میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول سن لیجئے تو آپ کو علم کا احساس ہو جائے گا. فرماتے ہیں
کہ جس نے مجھے ایک حرف سکھا دیا وہ میرا استاذ ہے، میں اس کا غلام ہوں۔ جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھا دیا، ایک حرف بھی سکھا دیا، میں اس کا غلام ہوں۔ وہ چاہے تو مجھے بیچ دے اور چاہے تو مجھ سے اپنی خدمت لے، میں اس کا غلام ہوں۔ جس نے ایک حرف بھی مجھے سکھا دیا میں اس کا غلام ہوں۔ وہ چاہے تو مجھے بیچ دے کسی کو اور چاہے تو مجھ سے خدمت لے۔ تو استاذ کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہوتا ہے، جن سے ہم سیکھ کر کے علم حاصل کیا، زندگی جی رہے ہیں۔ آج ایک کامیاب آدمی کی حیثیت سے معاشرے کے اندر ہمارا نام ہے، ہماری شہرت ہے، تو اس کے پیچھے ہمارے اساتذہ کی محنت ہے۔ یقیناً وہ نہیں ہوتے تو شاید آج ہم بھی اس مقام و مرتبے کے اوپر نہیں ہوتے۔ تو اس لیے میرا سلام ہے ان تمام اساتذہ کو جن سے میں نے پڑھا، وہ چاہے دنیاوی علم ہو، وہ چاہے دینی علم ہو، اور جن سے میں نے نہیں پڑھا ان کو بھی میرا سلام ہے کہ آپ لوگ جو ہے خدمت کر کے، اپنا وقت دے کر کے، اپنا علم دے کر کے معاشرے کے اندر علم کو لے کر کے آ رہے ہیں، اور ایک نیک صالح معاشرہ تشکیل دینے میں، وجود میں لانے میں محنتیں کر رہے ہیں، مشقتیں کر رہے ہیں۔ تو آپ سب کو سلام ہو۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی مدد فرمائے، سب کا حامی و ناصر ہو، سب کی ضرورتوں کو پورا فرمائے، سب کی تکمیل فرمائے۔ تو بہرحال یہ تھا آج کا 5 سپٹمبر کا دن کہ جس روز ہم لوگ اپنے اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں ان کی محنتوں کے سلسلے میں۔ اب رہ جاتا ہے یہ مسئلہ کہ ٹیچرس ڈے منانا کیسا ہے۔ یہ ایک مفتی کی حیثیت سے میں بتا رہا ہوں کہ ٹیچرس ڈے منانا کیسا ہے اسلامی اعتبار سے۔ دیکھیں ابھی کی ویڈیو میں، پچھلی ویڈیو میں ہم نے استاذ کا کیا مقام و مرتبہ ہے، کیا حیثیت ہے، اس کو میں نے بتایا۔ تو 5 سپٹمبر کو جو ٹیچرس ڈے مناتے ہیں یہ منانا کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اساتذہ کے ادب و احترام کے لیے، ان کو مبارکبادی دینے کے لیے صرف ایک دن خاص کر کے ان کو وش کر لینا یہ کافی نہیں ہے۔ انہوں نے جو محنتیں کی ہیں صرف ایک دن ان کو مبارکباد دے دی جائے، وش کر لیا جائے، اتنا کافی نہیں ہے۔ بلکہ اگر واقعی میں ہمیں اپنے اساتذہ سے محبت ہے تو ہر دن ان کا ہمارے ساتھ میں کانٹیکٹ ہونا چاہیے، رابطہ ہونا چاہیے، سلام دعا خیر خیریت ہونی چاہیے، اور ان کا ادب و احترام دل سے ہمارے ہونا چاہیے۔ ہمارے اساتذہ کا ادب و احترام ہمارے دل سے ہونا چاہیے، نہ یہ کہ صرف ایک دن ہم نے ان کو وش کر لیا اور پھر بعد میں جا کر کے ان کو پریشان کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج اپنے اساتذہ کو وش کریں گے اور جب اسکول چالو ہو جائیں گے تو پھر ان کو وہیں جا کر کے پریشان کریں گے اساتذہ کو۔ ایسے بھی طلباء اسٹوڈنٹ ہیں، تو پھر وش کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو ایسے طلباء کو وش کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے جو اپنے اساتذہ کو ستاتے ہوں، پریشان کرتے ہوں۔ تو صرف ایک دن خاص کر لینا کہ آج کے دن ہم اپنے ٹیچرز کو وش کریں گے، ان کو مبارکبادی دیں گے۔ ایک دن مدرس ڈے کا رکھ لیا ہے، ماں باپ کو مبارکباد دیں گے۔ فادرس ڈے رکھ لیا ہے، باپ کو مبارکباد دیں گے، وش کریں گے۔ چلڈرنس ڈے رکھ لیا ہے تو ہم بچوں کو پیار کریں گے، محبت کریں گے۔ تو یہ جو ایک ایک دن ہم نے رکھ لیا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو گوروں کا اور جو ہے یورپی کلچر ہے کہ وہ لوگ سال بھر اپنے ماں باپ سے ملتے نہیں ہیں، بس ایک دن جا کے مل لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ پورے سال کا، پوری زندگی کا ہم نے حق ادا کر دیا۔ سال بھر اپنے اساتذہ کی خیر خیریت معلوم کرتے نہیں ہیں، ایک دن وش کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کا پورا حق ادا کر دیا۔ تو یہ ہمارا کلچر نہیں ہے۔ ہم ہندوستانیوں کا، یا یوں کہہ لیں کہ ہم مسلمانوں کا، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، بلکہ ہم تو ہر چیز کو دل سے مانتے ہیں اور ہمیشہ مانتے ہیں، روزانہ وش کرتے ہیں۔ صرف ایک دن منانا کافی نہیں ہے، ان سے ان کا حق ادا نہیں ہوتا، وہ چاہے ماں باپ ہوں، وہ چاہے بچے ہوں، وہ چاہے ہمارے اساتذہ کرام ہوں، ہمارے ٹیچرز ہوں، تو ایک دن منانا کافی نہیں ہے۔ یہ ایک دن منانا، وش کرنا، تو یہاں تک کی تو اجازت ہے، اگر کسی کو مبارکباد دیتے ہیں کہ بھئی اللہ آپ کو خوش رکھے، مبارکباد ہو، تو یہاں تک کی تو اجازت ہے۔ لیکن اگر اس سے بڑھ کر کے کوئی اور چیز کی جاتی ہے، جیسے کیک کاٹنا، پارٹی منعقد کرنا، کھانے پینے کا پروگرام رکھنا، یا اس طرح کی اگر کوئی اور ایکسٹرا چیز کی جاتی ہے تو اسلامی نقطۂ نظر سے وہ ناجائز ہوگی۔ تو ٹیچرس ڈے کے اندر صرف اگر وش کرنے تک کی حد تک ہے کہ بھئی ہم اپنے اساتذہ کو مبارکباد دیتے ہیں، یہاں تک تو اجازت ہے۔ لیکن اگر اس سے بڑھ کر کے کوئی پارٹی شارٹی کرتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، یا کوئی اور مٹھائی وغیرہ کا پروگرام منعقد کرتے ہیں، تو اسلامی نقطۂ نظر سے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، اپنی طرف سے ہم نے بذات خود اس چیز کو گھڑ لیا ہے، تیار کر دیا ہے۔ تو اس لیے اس موقع پر بس وش کرنے تک ہی محدود رہیں، اس سے آگے بڑھ کر کے کوئی عمل نہ کریں، چونکہ ہم نے بتایا کہ اساتذہ کا ادب و احترام دل سے ہونا چاہیے اور ہمیشہ ہونا چاہیے، صرف ایک دن نہیں، بلکہ ہمیشہ ان سے تعلق ہونا چاہیے، رابطہ ہونا چاہیے، ان کی ضرورتوں میں ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کا ادب و احترام ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اگر یہ تمام چیزیں ہیں
تو ہیپی ٹیچرس ڈے کہنے یا بولنے کا حق ہے، اور اگر یہ تمام چیزیں نہیں ہیں تو پھر ایک دن بول کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی ہو گیا، اور یہ اساتذہ کا ادب و احترام جو شریعت اسلامیہ میں بتایا گیا ہے وہ بھی ہو گیا۔ اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ سنڈے کے دن ہماری جو آن لائن مجلس ہوگی اس میں آپ سے ملاقات ہوگی، کل کا دن ہے، کل انشاءاللہ تو وہ سوال جواب کی مجلس ہوگی، اس میں آپ لوگ جو چاہیں سوال جواب اسلامی اعتبار سے پوچھ سکتے ہیں۔ چلیے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔